السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، کئی روز سے ہمارے کچھ ایسے احباب ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا کہ قاری صاحب یہ بتایا جائے کہ بچے کے پیدائش کے کتنے دنوں کے بعد، یعنی مستحب طریقہ اور حدیث سے یہ بتایا جائے کہ کتنے دنوں کے بعد بچے کا عقیقہ کیا جائے، بہتر طریقہ کیا ہے، اور پیدائش کے کتنے دنوں کے بعد اس کا نام بھی رکھا جائے، اور پیدائش کے کتنے دنوں کے بعد اس کے سر کے بال کو بھی مونڈا جائے۔ حضرات محترم، میں نے اپنے احباب کو بھی یہ جواب دیا حدیث کے ضمن میں، مگر میرے کچھ ایسے احباب ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ حدیث کے ضمن میں جواب دیں اور اس کی شکل یہ دیا جائے کہ ایک ویڈیو کی شکل اسے دے دیا جائے تاکہ مجھ کو بھی یہ چیز معلوم ہو جائے اور میرے کچھ دوست ہیں، فرینڈ ہیں، احباب ہیں، ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ حضرات محترم، میں نے اس کے تعلق سے کئی کتابیں پڑھی، اس میں یہ حدیث بھی پڑھا، مگر میرے پاس ایک کتاب ہے، تاج الشریعہ لائبریری میں میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام حیات جان کائنات ہے۔ یہ حیات جان کائنات ہے، جن کے تحریر و تحقیق کرنے والے علامہ خالد محمود فاضل بھیرا شریف ہیں۔ صاحب کتاب نے ایک حدیث کو مشکات شریف صفحہ نمبر 362 باب العقیقہ بحوالہ احمد، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے۔ عقیقہ کے تعلق سے کب کرنی چاہیے اور اس کے کیوں کرنی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عن سمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقۃ تذبح عنہ یوم السابع ویسمى وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغلام مرتہن بعقیقۃ تذبح عنہ یوم السابع، کہ بچہ اپنے عقیقے کا رہن ہوتا ہے، یعنی گروی ہوتا ہے، جو 7ویں روز اس کی طرف سے اس کی رہائی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے اس میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے عقیقے کا رہن ہوتا ہے۔ رہن سے کیا مراد ہے؟ رہن یعنی گروی ہوتا ہے۔ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ زیورات ہمارے ہوتے ہیں، مگر ہم جب اس کو بندھک رکھ دیتے ہیں، کسی سونار کے پاس بوجہ مجبوری اپنے زیورات کو ہم بندھک میں ڈالتے ہیں، تو زیورات تو میرے ہوتے ہیں مگر بندھک پر ڈالنے کی وجہ سے مال میرا ہے، مگر بندھک پہ رکھنے کی وجہ سے ہم اس سے پورا استفادہ نہیں کر پاتے ہیں، اس سے فائدہ پورا مکمل طور پہ ہم اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے ہی بچہ تو میرا ہے، بچی میری ہے، مگر چونکہ وہ شیطان کے گرفت میں ہے، شیطان کے قبضے میں ہے، تو اب اس شیطان کے گرفت سے اس بچے کو نکالنے کے لیے، شیطان کے قبضہ سے اس بچے کو نکالنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی طرف سے تم عقیقہ کرو، یعنی پیدائش کے 7ویں دن تم اس کے طرف سے خون بہاؤ، یعنی عقیقہ کرو۔ اور عقیقہ ہم کریں گے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی بچہ دنیاوی آفات و مصیبتوں کے ہاتھ ایسا گرفتار ہوتا ہے جیسے گروی چیز قرض خواہ کے قبضہ میں ہوتی ہے، جو میں نے اس سے پہلے میں آپ کو بتایا۔ اس سے مالک نفع حاصل نہیں کر سکتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ بچہ کی شفاعت اپنے ماں باپ وغیرہم کے لیے عقیقہ پر موقوف ہے۔ اگر بغیر عقیقہ فوت ہو گیا تو ممکن ہے کہ ماں باپ کی شفاعت نہ کر سکے۔ مرآت المناجع جلد 6 صفحہ نمبر 4 میں یہ باتیں
ہے، اس حدیث کی شرح ہے مرآت المناجہ۔ حضرات محترم یاد رکھیں، جو مسلک حنفی کے ماننے والے ہیں تو مسلک حنفی میں عقیقہ کرنا یہ مباح و مستحب ہے۔ ہمارے نزدیک ماشاءاللہ ہم بھی مسلک حنفی کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے تقلید کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک مباح و مستحب ہے۔ مگر اللہ نے جب مجھے مال دیا ہے، پیسے دیا ہے، تو ہمیں صحیح وقت پہ عقیقہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد وَيُسَمَّى یوم السابع، یعنی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، وَيُسَمَّى، اور اس کا نام بھی رکھا جائے۔ نام بھی پیدائش کے 7ویں ہی دن رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بچے کا نام کیسا رکھنی چاہیے۔ وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ، بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو پیدائش کے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد اس کے سر کے بال کو منڈواتے ہیں، جو کہ یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنی چاہیے، چونکہ وہ بال گندا بال ہے، وہ گندگی سے لبریز ہو کر نکلتا ہے، اس لیے گندگی کو دور بھی کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ان سلمان ابن عامر الضبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مع الغلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذی، کہ سلمان بن عامر الضبی نے کہا، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذی، اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے گندگی کو دور کرو۔ حضرات محترم، تو عقیقہ سر کے بال کے منڈوانے کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے، عقیقہ اس کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے طرف سے جو خون بہایا جائے اس کو بھی عقیقہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ بچے کے پیدائش کے 7ویں ہی دن بچے کے سر سے بال کو بھی منڈوایا جائے تو یہ زیادہ مستحب ہے، اور یہی حدیث ہمیں سبق دیتی ہے۔ حدیث کا نبی کے حدیث کا مطلب بھی یہی ہے، اور حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمیں پیدائش کے 7ویں ہی دن بچے کے سر کے بال کو بھی منڈوانی چاہیے، اور 7ویں ہی دن اس کے سر کے بال کو بھی ہم منڈوائیں، اور اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ بھی عمل ہم کریں۔ یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گا، اور میں گزارش کروں گا کہ اس کو اور دوسرے حضرات تک بھی آپ پہنچائیں تاکہ آپ کے بھائی بھی اس پہ عمل کریں۔ اللہ اور ایک حدیث آپ دوسرے تک پہنچائیں گے، آپ نے اس حدیث کو سنا اور پھر اس حدیث کو دوسرے تک پہنچا رہے ہیں اور وہ بھی اس حدیث پہ عمل کیا۔ میرے نبی نے فرمایا من ادّی الی امتی حدیثا لتقام بہ سنۃ او تتلم بہ بدعۃ فہو فی الجنہ، کہ جو شخص میری حدیث سنے اور اسے دوسرے تک پہنچائے تاکہ اس سے کوئی سنت قائم ہو جائے یا اس سے کوئی بدعت دور ہو جائے، فہو فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگا۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ کام ہے کہ خود بھی برائی سے بچیں، اپنے بھائیوں کو بھی برائی سے بچائیں، اور حدیث کو جہاں تک ہو سکے خوب فالو کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور فالو کریں، ایک دوسرے تک حدیث کو پہنچائے، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عقیقہ اگر 7ویں دن نہ کیا جائے تو اور کن دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کا انتظار کریں اور فالو بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ میرا ویڈیو آپ کو جلد سے جلد پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔